السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، نیشنل سیونگ کے حوالے سے اہم ترین انفارمیشن اور اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو دیگر پرائیویٹ یا نیشنل بینک ہیں ان کی جو نیوز ہیں یا اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ نیوز ہوتی ہیں نیشنل سیونگ سے جڑی ہوئی، وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کی نظر سے گزریں، کیونکہ ہر روز اپڈیٹس نہیں ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ نیوز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر یہاں پہ کر سکتا ہوں۔ تو ڈائریکٹلی پچھلی بار میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو آنے والے ٹائم پہ کتنے پرافٹ ریٹس میں اضافہ ہونے کی توقع ہے، اور یہ کب یہ پرافٹ ریٹس بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگلے جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کا اضافہ کب تک متوقع ہے اور کتنا متوقع ہے۔ اس کے پس پردہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پروف کے ساتھ بات جو ہے کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ، تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہم اس طرح کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو مینشن کرنا چاہوں گا، جو پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن کافی سارے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ پائی، تو میں ان کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں، پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ پرافٹ ریٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کب تک یہ بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ٹو دی پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ یہاں پہ دوستو اگر دیکھیں تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے تازہ ترین جو ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو پالیسی ریٹ ہیں ان کو بڑھایا جائے، اور جو پاکستان میں اس وقت انفلیشن ریٹ ہے اس کے مطابق جو پالیسی ریٹ ہیں وہ کیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود یا پرافٹ کے ریٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کہتا تو اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، لیکن ڈائریکٹلی جو آئی ایم ایف ہے وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پاکستان سے کافی سارے قرضے واپس کرنے ہیں۔ تو جب شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے تو بینک کے پاس ریکوری زیادہ آتی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آئی ایم ایف کو زیادہ پیسے مل پاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا ان کا پلان ہوتا ہے۔ تو یہ عوام کے لیے آئی تھنک، جو میرا خیال ہے، یہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جا کے یہ زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ اب پیسے کی جب ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر بے شک آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں، ان سے وہ چیزیں یا وہ کام آپ نہیں کر پاتے جتنا اگر مہنگائی کم ہو تو آپ کر پاتے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کروں گا کہ یہاں پہ جو پہلے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ سال کے سٹارٹ میں، یہ جنوری میں جو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی، یہاں پہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 6% تک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں بڑھائے جائیں۔ تو اس وقت پرافٹ ریٹ جو ہیں وہ 17% تھے، اور انفلیشن جو تھی وہ 27% تھی۔ تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو پرافٹ ریٹس ہیں پالیسی ریٹ کے مطابق جو ہیں وہ 21% ہیں۔ تو یعنی 17 پلس 6 23 بنتا ہے، تو 2% یہ کم جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ تقریباً اس وقت 27% کی بجائے وہ 36% اس وقت جو ہے وہ یعنی ہو چکا ہے۔ تو اس کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے، اور 36% کے حساب سے، یا آئی تھنک 34% ہے، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ جو اپریل کا ہے، یہ تقریباً پچھلے 59 ایئرز کا ریکارڈ ہے کہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 36.4% تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہاں پہ کافی سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے دوستو جو نیوز ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں۔ تو اگر انفلیشن ریٹ جو آئی ایم ایف کی طرف سے پہلے دیے گئے تھے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو نئے پالیسی ریٹ ہیں یہ 6% بڑھائیں، تو اب اس ریشو کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو پالیسی ریٹ ہیں یہ تقریباً اس وقت 25% تک ہونے چاہیے، یعنی 23 کا تو آلریڈی آئی ایم ایف کہہ چکا ہے، اور کم از کم جو ہے وہ 25% ہونے چاہیے۔ یہاں پہ پھر لوگ کہتے ہیں یار آپ کے پاس کہاں سے خبر آتی ہے، تو یہ آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں میتھمیٹکس میں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کم از کم اب جو نیکسٹ اضافہ ہوگا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، وہ 2 سے لے کے 5% تک کا پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوگا۔
تو جتنا پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی جو پرائیویٹ بینک ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خوشحالی بینک اور یو بینک جو ہے وہ آلریڈی آپ کو 22.5% کا پرافٹ دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آج کل میں وہ 23.5% اس کو کر دے۔ تو جب آلریڈی جو دیگر کمرشل بینک ہوتے ہیں یا پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ پرافٹ دے رہے ہیں، تو نیشنل بینک کی طرف کون جائے گا؟ لوگ نیشنل بینک سے پیسہ نکال کے یہاں پہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نیشنل سیونگ کی یہاں پہ مجبوری بن جاتی ہے کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ پالیسی ریٹ کے مطابق انکریز کرے۔ اگر نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 2022 سے لے کے 2023 تک تقریباً 15 ٹریلین کے جو برابر پیسے ہیں وہ پاکستانیوں نے نیشنل سیونگ سے نکال کے پرائیویٹ بینکوں میں انویسٹ کیے ہیں۔ تو آنے والے ٹائم پہ یہ نیشنل سیونگ کو نظر نہیں آ رہا۔ نیشنل سیونگ مطلب ڈائریکٹلی حکومت پاکستان ہے۔ یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نیشنل سیونگ میں ہمارے پیسے محفوظ ہیں؟ تو بھائی بالکل محفوظ ہیں، اس کی گرانٹر جو ہے حکومت پاکستان ہے، پاکستان اس کا گرانٹر ہے، تو اس میں آپ کے پیسوں کا کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں پہ ضائع ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب اس چیز کو اگر ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کریں، بھائی ختم کریں اس چیز کو یہاں پہ کہ اس کا کیا ہمارا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، تو جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ کم از کم یہاں پہ 23% سے لے کے 25% تک جو آنے والی مانیٹری پالیسی ہے اس کے مطابق کیے جائیں گے۔ اب یہ نئی مانیٹری پالیسی کب آنے جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جون میں نئی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اگر اس میں دیکھیں ہم جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے مطابق اگر یہ جون میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اگلا اضافہ ہے وہ نیشنل سیونگ کا بھی جلدی متوقع ہوگا۔ جون میں نہیں ہوگا تو جولائی میں ضرور ہوگا۔ تو یہ جیسے ان کا ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے رینیو کرنے کا، یا کبھی پہلے بھی کر دیتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے یہاں پہ ری شیڈول ہوتے ہیں مختلف بینکوں کی طرف سے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ سیونگ پرافٹس، تو اس حوالے سے پھر نیشنل سیونگ کو بھی یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے، اور کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ بھئی کیسے یہ پرافٹ ریٹس اوپر جائیں گے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایتھینٹک چیزیں ہیں وہی شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ری انویسٹ کرنے کے چکر میں ہیں کہ پیسے جن کے پہلے سے انویسٹڈ ہیں، جیسے ان کے 5 سال 7 سال ہو چکے ہیں، جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یا پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، تو 10 سال کا ایک ان کا میچورٹی پیریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ دوبارہ سے اگر ایک بار انکیشمنٹ لے لیں گے، دوبارہ سے ری انویسٹ کر دیں گے، تو ان کا جو آج سے پھر آگے 10 سال چلا جائے گا۔ اگر کل کو فار ایگزامپل یہ پرافٹ ریٹس اور اوپر جاتے ہیں، جو کہ مجھے پتہ ہے ایسے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کم از کم جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یہ 19 سے لے کے 20% تک کی اس کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ جائیں گے۔ تو اگر اتنے چلے جاتے ہیں تو ہائیسٹ پرافٹ ریٹس جو ہیں آپ کو ملیں گے آنے والے کچھ منتھ میں، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے کنٹینیوسلی چلتے رہیں گے، چاہے پھر کم بھی ہو جائیں، لیکن آپ کو وہ جو بڑے ہوئے میکسیمم جو کبھی بھی یہ بہبود سیونگ کے کبھی بھی جب آپ نے انویسٹ کر لیا اس کے بعد کبھی بھی پرافٹ ریٹس ہائیسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہسٹری میں، تو وہی آپ کے آگے چلتے رہتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا میچورٹی پیریڈ ختم نہ ہو جائے اور آپ کو دوبارہ نہ انویسٹ کرنا پڑے، تو میچورٹی پیریڈ تک آپ کے وہ ہائیسٹ ریٹ ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوبارہ انویسٹ کرنا چاہیں تو لوگ جو ہیں ری انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں مزید کچھ انفارمیشن اور نیوز آج ہم شیئر کریں گے۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تعالی پھر اسی طرح کی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔